میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں سنیں گے کہ اللہ پاک کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ آخر تک اس پروگرام میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت۔ فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک سے راضی ہو جانا کسے کہتے ہیں؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کی ولیہ بہت نیک اور عبادت گزار تھیں۔ ایک روز آپ تشریف فرما تھی، آپ کے سامنے ایک شخص نے دعا کی، یا اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ دعا مانگنا بالکل جائز ہے، عموماً یہ دعا مانگی بھی جاتی ہے، مگر اولیاء کاملین کے اپنے نرالے انداز ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس شخص کی زبان سے یہ دعا سنی تو فرمایا، اے شخص تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ پاک سے اس کی رضا مانگتے ہو جبکہ تم خود اس سے راضی نہیں ہو۔ قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص نے عرض کیا، بندہ اللہ پاک سے راضی ہو جائے، اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا، جب تمہیں مصیبت پر بھی یوں ہی خوشی ہو جیسے نعمت ملنے پر ہوتی ہے، تب کہا جائے گا کہ تم اللہ پاک سے راضی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جنت میں لے جانے والے 3 اعمال۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں، ایک دن اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے ابو سعید، 3 چیزوں کا جو اقرار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا، نمبر 1 جو اللہ پاک کے رب ہونے، نمبر 2 اسلام کے دین ہونے، اور نمبر 3 محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو جائے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، وجبت لہ الجنہ، یعنی جو بندہ اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو جائے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسولوں کے تاجدار مکی مدنی سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، جس طرح ہماری زبان میں چکھنے اور ذائقہ، ٹیسٹ محسوس کرنے کی صلاحیت، ایبیلٹی رکھی گئی ہے، اسی طرح ہمارے دل میں بھی روحانیات، مثلا عبادات وغیرہ کا ذائقہ محسوس کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ ہم اپنی زبان پر کوئی چیز رکھیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے یا کڑوی ہے، ٹھنڈی ہے یا گرم ہے۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دل نماز کا لطف محسوس کرتا ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو دل روزے کا لطف محسوس کرتا ہے۔ ہم تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نیکی کی دعوت دیں، نعت شریف پڑھیں، علم دین سیکھیں، غرض کوئی بھی نیکی کریں، ہمارے دل میں ان چیزوں کا لطف محسوس کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ جس طرح بعض اوقات جب ہم بیمار ہو جائیں، بخار آ جائے تو ہمارے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، ہر چیز کڑوی کڑوی محسوس ہوتی ہے، اسی طرح جب دل بیمار ہو جاتا ہے، دل پر غفلت کے پردے پڑے ہوں، دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو جائے، تکبر، خود پسندی، سیلفشنس، حب جا، حب مال وغیرہ باطنی بیماریاں دل میں ڈیرا ڈال لیں تو ہمارا دل بھی بیمار ہو جاتا ہے، پھر نہ نماز میں لطف ملتا ہے، نہ روزے رکھنے کا سرور آتا ہے، نیکیوں میں دل نہیں لگتا، یہاں تک کہ دل سے ایمان کا نور اور اس کا لطف نکل جاتا ہے۔ جس کی ایسی حالت ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے دل کا علاج کرے۔ اس علاج کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقہ ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ اللہ پاک کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر سچے دل سے راضی ہو جائے، اس کی برکت سے گناہوں کی سیاہی دور ہوگی، دل صاف ہو جائے گا اور اسے ایمان کی نورانیت نصیب ہوگی۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ ان تین باتوں یعنی اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر تہہ دل سے راضی نہیں ہوتا، وہ ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ پاتا۔ اس کے پاس بظاہر ایمان تو ہے مگر ایمان کی روح اسے حاصل نہیں ہوتی۔ رضا کے 3 درجات کی وضاحت۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک میرا رب ہے، اس پر راضی ہو جانے کا کیا معنی ہے؟ اس تعلق سے علماء کرام نے رضا کے 3 درجات یعنی لیولز بیان فرمائے ہیں۔ رضا کا پہلا درجہ، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ میرا رب ہے، اس پر راضی ہو جانے کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کے سوا کسی کو بھی اپنا رب تسلیم نہ کرے، مثلا پتھر، درخت، چاند، سورج، ستارے یا اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جنہیں مشرکین اپنا رب مانتے ہیں، بندہ ان سب کا انکار کر کے سچے دل سے یہ اقرار کر لے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی میرا رب ہے، وہی مجھے رزق دیتا ہے، وہی مجھے پالتا ہے، اسی نے مجھے سانسیں عطا کی، وہی مجھے زندگی بخشنے والا ہے، اس کے سوا نہ کوئی رب تھا، نہ ہے، نہ کوئی ہوگا۔ رضا کا یہ درجہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ رضا کا دوسرا درجہ، اللہ پاک میرا رب ہے، اس پر راضی ہو جانے کا ایک دوسرا درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رضا یہ ہے کہ منع و عطا دونوں حالتوں میں دل کی کیفیت یکساں رہے، یعنی اللہ پاک نعمت عطا فرمائے تب بھی دل مطمئن سیٹسفائی ہو، اور اللہ پاک کی طرف سے آزمائش آئے تو اس پر بھی دل مطمئن ہی رہے۔ مثال کے طور پر ہمیں کوئی آ کر کہے تمہارے 1 کروڑ روپے کی لاٹری نکلی ہے، تو ہمارے دل کی حالت کیا ہوگی؟ ہم خوشی سے جھوم اٹھیں گے، دل مچل جائے گا، چہرہ جگمگا اٹھے گا، شاید ایسا لگے کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس کے برخلاف اگر کوئی آ کر کہے تمہاری دکان میں آگ لگ گئی ہے اور سارا سامان جل گیا ہے، اب ہمارے دل کی حالت کیا ہوگی؟ دل غم میں ڈوب جائے گا، چہرے پر پریشانی کے آثار ہوں گے، ہو سکتا ہے ہائے میں لٹ گیا، برباد ہو گیا کہہ کر ہنگامہ بھی مچا دیں۔ یوں دل کی حالت بدلتی ہے، نعمت ملنے پر کیفیت اور ہوتی ہے، نعمت چھن جانے یا کوئی مصیبت آنے پر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی کیفیت ہر حال میں ایک ہی رہے، نعمت ملنے پر جیسے خوشی ہوتی ہے ایسے ہی نعمت نہ ملنے پر بھی بندہ اللہ پاک سے راضی اور مطمئن ہی رہے، اسے کہتے ہیں اللہ پاک کے رب ہونے پر راضی ہو جانا۔ اچھی بری تقدیر اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کوئی انوکھی بات نہیں، ہمیں نعمت ملے یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے، کوئی آزمائش آئے یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے، مال ملا یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے، غربت آئی یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے، صحت اللہ پاک کی طرف سے ہے، بیماری بھی اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے۔ غرض ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے، لہٰذا جب بندہ یہ اقرار کر چکا کہ میں اللہ پاک کے رب ہونے پر راضی ہوں تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کے ہر فیصلے پر راضی ہی رہے۔ اگر نعمت نہ ملنے پر خوش ہوتا ہے تو چاہیے کہ آزمائش آنے پر بھی خوشی ہی ہو، اللہ پاک کے کسی فیصلے پر بھی دل میلا نہ کرے، نہ زبان پر شکوہ لائے۔ ہاں، اللہ پاک سے دنیا اور آخرت میں خیر و عافیت کی دعا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا و آخرت میں معافی اور ہر برائی سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ رضا کا تیسرا درجہ، پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک میرا رب ہے، اس پر راضی رہنے کا ایک تیسرا درجہ بھی ہے، اور یہ وہ درجہ ہے کہ ہر ایک مسلمان کو کم از کم اس درجے پر لازم ہونا چاہیے۔ یہ درجہ کیا ہے؟ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رضا یہ نہیں کہ بندے کو تکلیف محسوس ہی نہ ہو، بلکہ رضا یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کے فیصلے پر اعتراض نہ کرے۔ تکلیف پہنچی، مصیبت آئی، کہیں چوٹ لگ گئی، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، غربت آ گئی، بیماری آ گئی، یہ چیزیں محسوس ہوں، دل غمگین ہو جائے، آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم دل میلا نہ کریں، زبان پر شکوہ نہ لائیں، اپنے پیارے رب کریم کے فیصلے پر معاذ اللہ اعتراض نہ کریں۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک پر اعتراض کرنا دین کی بھی موت ہے، توحید کی بھی موت ہے اور توکل کی بھی موت ہے۔ اللہ پاک پر اعتراض کفر ہے،
شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی انمول کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ 141 اور 142 پر لکھتے ہیں، اللہ پاک پر اعتراض کرنا قطعی کفر ہے، اور معترض یعنی اللہ پاک پر اعتراض کرنے والا کافر ہے۔ اللہ پاک خالق و مالک ہے، اسی کے پیدا کردہ بندے کا اس پر اعتراض کرنا اس کی شدید ترین توہین ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اللہ پاک کے ہر کام کو مبنی بر حکمت ہی یقین کرے، خواہ اس کی اپنی عقل میں آئے یا نہ آئے۔ زبان پر آنا کجا دل میں بھی اعتراض کو جگہ نہ دے۔ رضا کیوں ضروری ہے؟ اے عاشقان رسول، ہم بندے ہیں اور بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے رب کریم کے فیصلے پر اعتراض کرے۔ اللہ پاک ہمارا رب ہے، اسی نے ہمیں پیدا فرمایا، اسی نے ہمیں زندگی بخشی، وہی ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، اسی نے ہمارے لیے زمین کا فرش بچھایا، اسی نے ہمارے لیے نیلے آسمان کی چھت بنائی، ہر طرح کی نعمتیں ہمیں وہی عطا فرماتا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ ہم تو بندے ہیں اور بندے کا یہی حق ہے کہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہیں۔ اصل میں دیکھا جائے تو اعتراض اللہ پاک کے فیصلے پر نہیں بلکہ ہماری ان خواہشات پر بنتا ہے جو اللہ پاک کی مرضی سے ہٹ کر ہیں۔ مثلا اللہ پاک نے مجھے غریب رکھا، اس کے باوجود میرے دل میں امیر ہونے کی خواہش ہے، تو چاہیے کہ میں اپنی اس خواہش کو برا کہوں۔ آخر ایک بندے کے دل میں ایسی خواہش ہی کیوں رہے جو اس کے رب کی مرضی کے خلاف ہے؟ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تقدیر سے جو کچھ ظاہر ہو اس کے سامنے اپنے اختیارات کو چھوڑ دینا، اسے عبودیت یعنی بندگی کہا جاتا ہے۔ حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر بندے کے سیدھے ہاتھ پر پوری جہنم رکھ دی جائے تو اس پر اعتراض کرنا تو دور کی بات، اسے چاہیے کہ یہ بھی نہ کہے کہ یا اللہ پاک اسے الٹے ہاتھ پر رکھ دے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو جو میری دی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے، میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے اور میری تقدیر پر راضی نہ ہو، اسے چاہیے کہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے۔ الامان والحفیظ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے کیسا جھنجھوڑنے والا کلام ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی تقدیر پر، اس کے فیصلوں پر راضی نہیں رہتا، اسے گویا دھتکارا جا رہا ہے، اسے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بندہ کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ اصل میں بندہ تو وہی ہے جو رب کریم کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے۔ اللہ پاک کو راضی کرنے کا طریقہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے بندے کو آخرت میں جو انعامات عطا کیے جائیں گے، ان میں سب سے بڑا اور انتہائی درجے کا انعام یہ ہے کہ اللہ پاک بندے سے راضی ہو جائے۔ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ پاک جنتیوں سے راضی ہوگا، کبھی ناراض نہ ہوگا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اہل جنت سے فرمائے گا، اے جنتیوں، کیا تم راضی ہو گئے؟ اہل جنت عرض کریں گے، مولا کیوں راضی نہ ہوں گے؟ تو نے ہمیں وہ نعمتیں دی جو کسی کو نہ دیں۔ اللہ پاک فرمائے گا، میں تم کو ان سب سے اعلیٰ نعمت دوں گا۔ اہل جنت عرض کریں گے، مولا ان سے افضل کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا، میں تم سے راضی رہوں گا، کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ معلوم ہوا اللہ پاک کی رضا ملنا آخرت کے انعامات میں سب سے بڑا انعام ہے۔ یہ انعام ملتا کیسے ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آخرت کا سب سے بڑا انعام اسی صورت میں ملتا ہے کہ بندہ دنیا میں اللہ پاک سے راضی رہے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ پاک کے نبی علیہ السلام، اللہ پاک سے ایسا عمل پوچھئے کہ جب ہم وہ عمل کریں تو اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کا مدعا پیش کیا۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، بنی اسرائیل سے فرما دیں وہ مجھ سے راضی رہیں، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد فرماتے تھے، مجھے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ پوچھا گیا، وہ کیسے؟ فرمایا، جب میں رب سے راضی ہوتا ہوں تو وہ بھی مجھ سے راضی ہوتا ہے۔ رب کی رضا میں راضی رہنے کے لیے کیا کریں؟ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کی عادت اپنانے کے لیے بہت سارے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں۔ پیران پیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کے 2 آسان طریقے بتائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، نمبر 1، جو شخص اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھے، کیونکہ موت کی یاد دنیاوی مصیبتوں کو آسان بنا دیتی ہے۔ نمبر 2، جس بات پر دل میں شکوہ آئے بندے کو چاہیے کہ اس بات پر شکوہ کرنے کے بجائے اللہ پاک سے دعا کرے۔ مثلا کسی پر غربت آ گئی یا کوئی بیمار ہو گیا
اب اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں تو اسے چاہیے کہ غربت یا بیماری کا شکوہ نہ کرے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، یا اللہ پاک مجھ سے غربت دور فرما دے، یا اللہ پاک مجھے اس مرض سے شفا عطا فرما دے۔ یوں اپنے دل کو شکوے شکایت کے بجائے دعا میں مشغول رکھے۔ اس کی نوبت سے انشاءاللہ الکریم دل ہلکا ہو جائے گا، اور اللہ پاک نے چاہا تو رب کریم کی رضا میں راضی رہنے کی توفیق بھی مل ہی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی،